اور اس کے تحت رجسٹرڈ 106 ممالک، اس کے علاوہ 249 ملک ایک ہی پریشانی میں مبتلا ہے اور سب کے سب حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، جدھر مرضی چلے جائیں۔ میں نے جس بھی سوسائٹی کو پڑھا ہے اور دیکھا ہے، اس وقت عورت حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے، مرد حقوق کی جنگ لڑ رہا ہے، بچوں کے حقوق کے لیے چاروں طرف مسائل، نوجوان اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہا ہے۔ ملکوں کو دیکھتا ہوں تو وہ بھی حقوق کی جنگ پہ مر رہے ہیں۔ غلطی کہاں ہوئی ہے جس کی اصلاح ضروری ہے؟ کتاب اللہ کا مطالعہ کریں، سابقہ ساری شریعتوں کو پڑھیں، ادیان کا تقابلی مطالعہ کریں۔ ایک نقطہ آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ رب العزت کی شریعت میں بندے کے ذمے دو چیزیں لگتی ہیں: احکام جنہیں ہم فرائض کہتے ہیں، اور نواہی جن کو ہم مناہی کہتے ہیں، جن سے رکنا ضروری ہے، اور دونوں ہی لازمی ہوتے ہیں۔ رحمان نے انسان کے ذمے فرائض لگائے تھے کہ یہ کام تو نے خود کرنا ہے، دل سے کرنا ہے، پیار سے کرنا ہے، پوری چاہت، پوری رغبت، تمنا، ذوق اور شوق سے کرنا ہے۔ اور جو کام ذوق سے کیا جائے، فرض سمجھ کے کیا جائے، اور مسئولیت کے نقطہ نظر سے کیا جائے، پھر فرض نبھانے والے جب سب بن جائیں گے تو حقوق آٹومیٹکلی لوگوں تک پہنچ جائیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں صرف اتنا بھی پتہ نہیں کہ ہمارے ذمے اللہ نے فرائض کیا لگائے، تو معاشرے کی اصلاح کیسے ہو؟ کتاب اللہ میں کتنی آیات ہیں کہ جو ہمیں حکم دیتی ہیں۔ آپ کسی محلے کی مسجد میں چلے جائیں، جہاں سال ہر سال سے جمعہ ہو رہا ہو، خطبے ہو رہے ہو، جہاں تعلیم اور تربیت کا اچھا ماحول ہو، عام مساجد کی بات میں نہیں کر رہا، اس علاقے میں مسجد کے قریب 2-4 گھروں کو دستک دیں، پیار سے پوچھیے، کیونکہ مقصد اصلاح ہے۔ اور یاد رہے کہ دعوت کا مزاج میٹھا بھی ہونا ضروری ہے، نمکین بھی اور میٹھا بھی۔ میں نے محبوب کو غصے میں دیکھا ہے تو آنکھیں سرخ، اصلاح کے لیے، بولتے ہوئے دیکھا ہے تو یوں ہے کہ جیسے آپ ڈرا رہے ہیں کہ ابھی حملہ ہونے والا ہے، مگر پیار سے گفتگو کرتے دیکھا ہے تو عجیب انداز ہے۔ ویسے بھی مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ نقطہ سمجھیں۔ چلیں کسی مسجد میں، کسی عبادت گاہ میں، جو ذمہ دار لوگ ہیں ان میں سے کسی ایک کو پکڑ کے پوچھیں کہ کتاب اللہ کے اندر احکام کی آیات کتنی ہیں اور کون کون سی؟ قرآن مجید حفظ کیا ہوا ہوگا، ترجمہ بھی پڑھا ہوا ہوگا، تفسیر بھی کر رکھی ہوگی، ڈگری بھی ہوگی، ڈپلومے بھی ہوں گے، کانفرنسز سنتے سنتے بوڑھا ہو گیا ہوگا، بچوں سے لے کے جوانوں تلک، جوانوں سے لے کے بزرگوں تلک، مردوں سے عورتوں تلک یہی صورتحال ہے کہ ہمیں اتنا ہی پتہ نہیں کہ ہمارے ذمے رب نے انسانوں کے لیے جو فرائض ہیں وہ کتنے لگائے ہیں، اور خالق نے اپنے لیے جو ہمارے اوپر فرضیت ڈالی ہے وہ کون کون سی۔ جب پتہ ہی نہیں تو نبھائیں گے کیا؟ جب علم ہی نہیں، معرفت ہی نہیں، تو کریں گے کیا؟ پھر حقوق مانگیں گے جب جب ضرورت ہوگی، تڑپیں گے۔ تو یاد رکھیے، کما تدین و تدان، جیسے تو لوگوں کے ساتھ کرے گا ویسا تیرے ساتھ ہونے والا ہے، جیسے رحمان کے ساتھ کرے گا ویسے ہونے والی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جائیے سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجئے اور سیرت کے رنگ قرآن کے سنگ پڑھیے، الحمد سے لے کے
وَلَلضَّالِّينَ تلک القرآن پڑھیے، اور الف لام میم سے لے کے والناس تلک قرآن مجید کے 30 پاروں میں سے جہاں سے دل کرے کوئی آیت اٹھائیے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس آیت کے اوپر عمل کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اگر حکم ہے تو آپ اپنا رہے ہیں، اگر نہیں ہے تو آپ رکے ہوئے ہیں، آداب ہیں تو آپ اس سے پوری طرح مستنیر ہیں۔ اگر کوئی کسی کا حق ہے تو ادا ہو رہا ہے، فرض ہے تو نبھائے جا رہے ہیں۔ یہی میرے پاک پیغمبر کی سیرت ہے علیہ السلام۔ کسی جگہ کسی صورت کی کسی آیت کو پڑھی، اگر وہ توحید پہ مبنی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پورے موحد نظر آئیں گے۔ اگر یہ حکم مل رہا ہے اقیم الصلاۃ، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف جو رب نے کروایا تھا کہ کہیے اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، کہ یہ ہستی قابل تعریف بنی اسی لیے کہ سب سے پہلے وہ اللہ کی بندگی میں اپنی زندگی گزارتی ہے۔ نوکری کون ہوتا ہے بندہ، غلام کون ہوتا ہے؟ آپ اور میں مار اسی جگہ سے کھا رہے ہیں کہ رب کے بندے ہیں مگر بندگی نہیں، زندگی ہے مگر شرمندگی۔ ساری دنیا کو بدلنے کا ٹھیکہ آپ اور میں لے کے بیٹھے ہیں، نہیں بدل سکے۔ کیوں؟ خود کو نہیں بدلا۔ ایک کلیہ اپنائیے، سب سے پہلے اپنا ٹھیکہ لیجیے۔ جس دن آپ خود بہترین ہو گئے، ٹھیک ہو گئے، آغاز کر دیجئے، کیونکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال اپنا کردار بنایا، 40 سال۔ اور کیسا کردار تھا؟ سارے تاریخ نویسوں نے لکھا ہے، جتنے بھی پیغمبر کی سیرت پہ قلم اٹھانے والے احباب گزر گئے ہیں یا زندہ ہیں، ایک ہی نقطے پہ اکٹھے ہیں کہ محبوب کی زندگی ایسی ہے کہ آپ مٹی میں رہ کے سونا رہے ہیں، مٹی نہیں بنے۔ سونا مٹی میں کبھی مٹی نہیں ہوتا۔ کیا حالات تھے؟ دنیا کی کون سی گندگی تھی جو وہاں نہیں تھی؟ کون سی بت پرستی تھی جو نہیں تھی؟ الہاد اپنے عروج پر، کاہن پرستی نے پورے شکنجے کسے ہوئے، جادو نگری چھائی ہوئی، انسانیت کو قتل کرے، غیر کے ہاتھوں سے نہیں باپ کے ہاتھوں سے بیٹی زندہ درگور ہو رہی تھی۔ اور کیا ہوگا اگر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اپنا دامن صاف رکھا؟ آج کی اس کانفرنس اور اس پروگرام کی وساطت سے مل بیٹھے ہیں، وقت نکالا ہے، تو یاد رکھیے آپ اور میں خطا سے کوئی بھی پاک نہیں ہے، انسان ہے۔ اپنے منہ میاں مٹھو بن کے تو میں تعریف کر لوں، ممکن ہے اپنی بہت کر لوں، اور دنیا بھی میرے بارے میں شاید القابات بہت اچھے کہہ لیں، لیکن بات ہوئی ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، الہ العالمین یہ بندے میرے بارے میں جو کہہ رہے ہیں، مجھے اس بات پہ نہ پکڑنا، کیونکہ وہ میرے باطن کو نہیں جانتا، انہیں نہیں معلوم کہ کیا معاملہ ہے، اور الہ العالمین جو وہ رائے رکھتے ہیں مجھے اس سے بہتر بنا دیں۔ میں صرف اپنے آپ کو صحیح کرنے کا کم از کم ارادہ کروں تو 2.25 ارب مسلمان تو کم از کم سیدھے ہوتے ہیں۔ ایک کی ذمہ داری لے کہ میں، یہ خودی میں میں تو بہت ہے، ضد میں میں بہت ہے، مار دینے میں، قتل کرنے میں میں، دوسروں سے حق چھیننے میں مجھ سے بڑا کوئی نہیں، لیکن جیسے آپ سن رہے تھے مجھ سے قبل، میں خود کو رب کے کٹہرے میں کھڑا کر کے ایک دفعہ تو کہوں کہ تیرا رب دیکھ رہا ہے۔ جتنے ریزر ہیں نا واش روم میں جا کر کے باہر، پیغمبر کی سنت کے قاتل ہاتھوں سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی سوائے اسی نقطے کے کہ مجھے احساس ہو، ادراک ہو کہ میں کون ہوں، میرا ضمیر کانپے۔ اور لوگوں جہاں ضمیر نہیں کانپتے، زمینیں کانپا کرتی،
اور جب زمین کانپتی ہے تو پھر سارے چھوڑ کے بھاگتے ہیں، اندر سے باہر نکلتے ہیں، کہیں بلڈنگ نہیں گر جائے، میرے اوپر نہیں آ جائے۔ تو سیرت کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ کے پھر معاشرے کی اصلاح کریں، وگرنہ سبھی کر رہے ہیں، ہر بندہ اصلاح پہ ہے، جس کو مرضی دیکھے۔ ملحد کو، پورے گروپ کو میں نے بیٹھ کے پوچھا، آپ یار اتنی محنت کیوں کرتے ہیں دن رات؟ ان کا ایک ہی جواب تھا کہ لوگ بگڑ گئے ہیں، ان کو صحیح کرنا ہے۔ بگاڑا کس نے ہے؟ مولوی نے بگاڑ دیا، ان کی نظر میں مولوی بگاڑا ہے اور وہ محنت کر رہے ہیں۔ میں مشرکوں میں بیٹھ کے پوچھتا ہوں، پکے ٹھکے 100% شرکیہ کام کرنے والے، انہوں نے بھی ادارے بنا رکھے، ادارہ صراط مستقیم، وہ بھی ادارے بنا کے بیٹھے، نام صراط مستقیم رکھا ہوا ہے۔ تو بھائی آپ اپنی 70 کے اوپر 1 to 5 کا سٹیکر لگا دیں تو سٹیکر سے تو بات نہیں بنے گی، اصل دیکھی جائے گی۔ ہم مومن بھی کہلائیں، مسلم بھی کہلائیں، موحد بھی کہلائیں اور پیغمبر کے امتی بھی کہلوائیں، مگر محبوب علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ سب سے پہلے ہر حکم کو اپنی ذات پہ اپلائی کیا۔ آپ اور میں عمل کے میدان میں خالی ہو جاتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دنیا تیرا میرا عمل دیکھتی ہے۔ ابھی جو کل کا دن ہے، جو کل کا دن ہے، اس کے اوپر بچوں کو کیا سمجھائیں جب بڑوں کی حالت ہی بری ہے؟ بچوں کو کیا سمجھائیں؟ میں آج اگر ایک فلائٹ میں آ رہا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ چھوٹے نہیں تھے، تھوڑے تھے، سارے بڑے تھے، لیکن ایسے جیسے عید کا ماحول ہوتا ہے، معلوم نہیں کیا ملنے والا ہے۔ جب باپ سگریٹ پیتا ہے تو بچے کو کیسے روکے گا؟ باپ گٹکا لے رہا ہے تو کیسے بچے کو منع کرے گا؟ باپ پان کا متوالا ہے تو بیٹے کو کیسے روکے؟ والد ہی تمباکو نوشی کر رہا ہے، اولاد کو منع کیسے کرے؟ شراب نوشی اور جام پہ جام باپ کے ہاں ماں کے ہاں چل رہے ہیں، فیملی میں چل رہے ہیں، تو چھوٹوں کو منع کیسے کیا جائے گا؟ فرض یہ ہے کہ فرض سمجھ کے سب سے پہلے قرض سمجھ کے امت کا کہ میں نے اصلاح کرنی ہے دوسروں کی، اور فرض سمجھ کے کہ میں نے اپنی کرنی ہے تاکہ لوگ میرے خلاف کوئی مثال نہ لا سکے۔ آپ نے تو فاران کی چوٹی پہ چڑھ کے کہہ دیا تھا، قد لبثت فیکم عمرا فکیف جربتمونی، 40 سال میں کوئی زندگی کا ایک پل، ایک لمحہ تو لے کے آؤ کہ جو میں نے انسانیت کے خلاف کیا ہو، کوئی ایک قدم، کوئی ایک سٹیپ، کوئی ایک حرکت ایسی کری ہو۔ نہیں ملا، قوم کو نہیں نظر آیا۔ ایک ہی جواب ملا، معاملے کو دیکھا تو آپ کو امین پایا، گفتار میں دیکھا تو سچا پایا۔ حضرات یہ 2 چیزیں لے کے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ میں فرض سمجھ کے کم از کم اپنے آپ کو سیدھا کروں۔ مجھے سیدھا کہاں کرنا ہے؟ زیادہ باتیں نہیں، سب سے پہلے اپنا سر درست کریں، اس کا قبلہ درست کریں۔ سر کا قبلہ اللہ نے بیت اللہ رکھا ہے، اللہ کی زمین۔ یہاں بگاڑ آیا ہے جب عقیدہ جو فرض تھا لینا، ہم نے سمجھا نہیں ایسے ہی ہے۔ سب سے بڑی اہم چیز اس دنیا میں اللہ نے زندگی اتنی اہم نہیں رکھی جتنا عقیدہ، کیونکہ عقیدے کے بغیر یہ زندگی بیکار ہے۔ کیا تھا عقیدہ؟ لا تشرک باللہ، آپ کو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا، ماتھا کہیں نہیں ٹیکنا، سر کہیں نہیں رکھنا۔ آپ کا مسلک کوئی بھی ہو، مبارک ہو، کوئی بات نہیں، دیکھ لی جائے گی، لیکن عقیدہ تو کم از کم یہ ہو کہ میں کلمہ پڑھنے والا ہوں، لا الہ الا اللہ بولنے والا ہوں، میرا سر کسی کے در پہ نہیں جائے گا۔ جب آپ رب کے در پہ جھکنے والے ہوں گے تو کل کسی کو کہہ سکیں گے نا کہ ایک رب کے در پہ جھکی ہے، وگرنہ لوگ ماضی منہ پہ مار دیتے ہیں کہ کل تو آپ ایسے تھے۔ دوسری چیز جو فرض ہے اپنی اصلاح، اللہ تعالیٰ نے آنکھ دی ہے نظارے کے لیے، اپنے دید کے مناظر اور اس کے زاویے درست کرنا یہ اصلاح کا پہلا حصہ ہے۔ شریعت یہ نہیں کہتے کہ ڈیلے نکال کے رکھ دو، نہ شریعت یہ بولتی ہے کہ آنکھوں میں کچھ ایسا ڈالو، ایلفی لگا دو کہ یہ بند ہو جائے۔
شریعت صرف اتنا مطالبہ کرتی ہے کہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مردوں سے کہہ دو نظروں میں جھکاؤ پیدا کریں شرم و حیا والا، اور عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی یہی رویہ اپنائیں۔ جس دن آپ کی نظر ٹھیک ہو گئی، ساری دنیا ننگی پھر رہی ہو، کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ اگر نظر میں حیا ہے، جھکاؤ ہے، اور تیسری چیز اصلاح کے لیے جو ذات میں ضروری ہے، پہلے خود درست ہوں، وہ اپنے کانوں کی سماعت کو پاکیزہ کرنا ہے۔ اللہ نے کان بنائے ہیں تو کانوں کے لیے۔ آپ نے کبھی دیکھا کبھی کہ سرما ڈالتے ہوئے آپ نے کبھی کان میں ڈال لیا؟ آج تک میں نے تو نہیں دیکھا۔ غلطی سے بھی کبھی سرمچو جو ہے وہ کان میں نہیں گیا۔ اگر یہ حقیقت ہے تو سرما تو بڑا اچھا ہے، عصمت کا کیوں نہیں؟ مدینہ سے کیوں نہیں آیا ہو؟ حاجی صاحب حج کرنے کے بعد کیوں نہیں لائے؟ کان میں نہیں ڈالا جاتا کیونکہ کان کے لیے وہ بنا ہی نہیں۔ یہ جتنی موسیقی ہے ہوم میڈ انسان کی بنائی ہوئی ہے، یہ تیرے رب نے کان کے لیے نہیں بنائی۔ اللہ نے جس نے کان بنایا ہے اس نے ساتھ میں اس کی سماعتوں کے لیے قرآن بھی اتارا ہے، یہ بھی اتارا ہے۔ اسی کو سنا جائے گا، اس کا وسق، اس کا نسق، اس کی لے، اس کا فن، اس کی اٹھان، اس کے اندر جو ہے وہ اللہ نے جو سرور رکھا ہے، لذت رکھی ہے، وہ ساری ہیں جو کانوں سے دل تک اترے گی اور دل کو سکون دے گی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایسے نہیں کہا گیا۔ لیکن جب آپ اور میں جب موقع ملے ہم کہہ دیتے ہیں جی وہ بیچ میں مشہوری آئی تھی اس وجہ سے میوزک آ گیا ہے۔ کبھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ نہیں میرا ارادہ نہیں تھا، بس ویسے کبھی کچھ۔ کیوں میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کانوں میں انگلیاں لے لی تھی؟ ایک بانسری کی آواز، اور آپ اور میں اس کو بڑا ایزی سمجھ کے کہتے کہ یہ گناہ ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو غیبت ہے سن لی، جو گالی گلوچ سن لی، جو چغلیاں ہیں وہ سن لی، اور پھر ہم کہتے ہیں جی معاشرے کی اصلاح کر دیں۔ کان تو سیدھا نہیں ہوا۔ اس کے بعد ہے اپنی زبان کی اصلاح۔ یہ میں اپنی زبان ٹھیک کروں میرے اوپر فرض ہے، میں نے دوسروں کی زبان ٹھیک کرنی ہے، یہ میرے ذمہ قرض ہے، اور یہ ہم سے نہیں ہو رہا۔ جس مجلس میں برا بولا جا رہا ہو ہم اس کو ماشاءاللہ ڈبل کر دیتے ہیں۔ ہمارے تو ایسے ہی چلتا ہے، آپ لوگوں کا پتہ نہیں۔ ہمارے ہاں کوئی ایک گالی دے کہتے ہیں بھائی ایسی گردان آئے گی کہ تیری نسلوں نے بھی وہ پہلے نہیں سنی ہوگی۔ تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینا جان گئے اور نیلے پہ دینا مارا، اور سلوگن یہ بنا لیا وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے، ہم بھی انسان ہیں تمہارے جیسے، جیسا کرو گے ویسا کریں گے۔ نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ساتھیوں کو، صدیق اکبر کو گالی پہ گالی دی جا رہی ہے مگر جواب نہیں آ رہا، اور اگر مجبور ہو کے انسانیت کے تحت جواب آیا بھی ہے تو میرے محبوب وہاں سے روانہ ہو گئے۔ یہ تھی تربیت، یہ تھی تعلیم، اپنی زبان۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم۔ معاشرے کی اصلاح چاہتے ہو، بگڑے نہیں، اللہ کے ڈر کے بعد اپنی زبان کو درست کر لیجئے، لب و لہجے درست کر لیجئے، قول سدید فرمائیے۔ یہ ہم سے نہیں ہوا۔ اس کے بعد مرحلہ تھا سینے کا، کہ اپنے سینے کو حق کے لیے کھلا رکھیں، باطل کے لیے اسے بند رکھیں۔ علم نشرح لک صدرک سوالیہ انداز ہے، احسان جتلایا گیا ہے کہ محبوب خیر کے لیے ہم نے، بھلائی کے لیے آپ کا سینہ کھول دیا ہے، اور برائی کے لیے کتنا تنگ تھا، کبھی اس سے گزری ہوا ہی نہیں، خیال وارد ہوا ہی نہیں، آنے ہی نہیں دیا۔ آپ اور میں کتنے کھلے سینے کے ساتھ برائیوں کو ایکسپٹ کرتے ہیں۔ ہمارا نوجوان آج بڑا پریشان ہے، کیونکہ اس کو والدین کہتے ہیں یہ بگڑ گیا ہے، استاذ کہتے ہیں کہ اس کا سٹف مٹ ہے، ہلکا ہے، بیکار ہے، فضول کا ہے۔ تو میرے بھائی یہ بیچارہ نوجوان کوئی اپنی طرف سے تو نہیں لے آیا، جو سوسائٹی نے دیا وہی لیا ہے نا، اپنی طرف سے تو کچھ نہیں لایا۔ جو آپ نے ماحول اس کو پرووائڈ کیا، جو مہیا کیا، جو گھر کے اندر، جو گلی محلے بازار کے اندر
آپ نے دکان پہ جون سا سودا سلف رکھا تھا وہی تو اس نے خریدا ہے سامان، کوئی نیا تو نہیں لے کر کے آیا. لیکن تانے سارے اسی کو ہیں. نوجوان کدھر جا رہا ہے، اس کا دل کدھر ہے، یہ لو میٹرز میں پڑ گئی ہے. جب چاروں طرف آپ نے مہیا ہی یہی کر رکھا ہے، میں نے لوگوں کو دے ہی یہ رکھا ہے، ماحول اور سوسائٹی اور معاشرہ ہی ایسا ہے، کچھ اس کی بھی ذمہ داری تھی. مگر وہ اب نہیں سمجھے، اس کے پیچھے سینہ کھڑا تھا. باطل کے لیے کھلا، حق کے لیے تن. کسی مجلس میں بیٹھ کے توحید پہ مبنی ایک آیت کا ترجمہ پڑھیے، لوگ اٹھنا شروع ہو جائیں. رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ہے، وہ جو کڑوے پہلو ہیں کبھی قوم کے سامنے رکھے، سب میٹھا کھانے والے بھاگیں گے. کیوں؟ کہ ہمیں سنت بھی وہی پسند ہوتی ہے جو میٹھی ہو. کڑوی سنتوں سے ڈر لگتا ہے کہ بس نیکی کا حکم دے، برائی سے مت روکے، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر نہیں، لوگوں نہیں، دونوں ہی ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف. تم امت کے اعتبار سے بنے ہو دوسروں کے لیے، قرض ہے تمہارے اوپر، امر بالمعروف نہی عن المنکر. اور اس کے بعد معاملہ ہے کہ اپنے دل کا قبلہ درست کر لیں. یہی تو ایک چیز ہے، فزیکلی خراب ہو جائے تو بندہ گیا. اور محبوب کہتے ہیں لوگوں، جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، الا ان فی الجسد مضغہ، یہ لوتھڑا درست کیجئے، اس کی اصلاح کیجئے. اگر یہ صحیح ہو جائے، پوری باڈی درست، یہ بگڑ جائے تو سارے کا سارا گیا. یہ دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے بھی ایسے. اور ہم نے اپنے دل کو ماشاءاللہ بڑا بگڑا نواب بنایا ہے. اللہ کرے ہم اس کو تھوڑا سیٹ کر سکیں. پنکھا تیز ہو جائے تو ڈمر سے سلو کر لیا، لیول پہ لے آئے، سپیڈ کنٹرول کر لی. گاڑی تیز ہوئی تو ریس سے پیر اٹھا لیا. لیکن اگر یہ من مچل جائے تو اس کا کیا کرتے ہیں؟ اس کی پوری کرنے کے لیے ہمیں دوسرے ضلع میں جانا پڑے تو چلتے ہیں، دوسرے ملک میں کوئی ہوٹل تلاش کرنا پڑے تو وہاں پہنچتے ہیں. کیا نہیں ہوتا نیو ایئر نائٹ میں، کیا نہیں کر رہے ہم اس 14 فروری میں، مارچ کے جشن بہارا میں. پورا سال ہر دن یہ برائی صرف 14 فروری کو نہیں ہو رہی. ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہر دن شراب پی رہی، ہر دن پی رہی، ہر دن یہ ٹھیکے لے رہی ہے زنا کے، بکنگ ہو رہی ہے، ہوٹلوں کے ہوٹل، گھروں کے گھر. کون سا جرم ہے جو ڈیلی نہیں ہو رہا؟ ہاں، جس دن تہوار ہوتا ہے ہم کافروں کو بتاتے ہیں کہ تم نے تو اتنا نہیں کیا ہوگا جتنا ہم آپ سے آگے ہیں. خود کافر بھی حیران ہے کہ اس طرح ہمارا نہیں تھا. تو اللہ کے لیے اپنے دل کو سمجھائیں، کم از کم اپنی ذمہ داری تو لے. جتنے ہم بیٹھے ہیں وہ تو ٹھیک ہو جائیں گے. کہ میں اپنے دل کو کہوں کہ تیرا کنٹرول کسی کے ہاتھ میں ہے. کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ کہتے تھے والذی نفسی بیدہ، اور لوگوں جس رب کے ہاتھ میں میرا جو ہے وہ جان ہے، مجھے اس رب کی قسم میں اس کو گواہ بناؤں. کبھی آپ بھی اپنے آپ کے اوپر، اپنے اعمال پہ، اور میں بھی اپنے اعمال پہ رب کو گواہ بناؤں. اللہ تیرے ہاتھ میں جان ہے. کیا مطلب؟ اللہ کر غلط جاؤں تو میری جان لے لے، مار ڈال، موت تیرے ہاتھ میں. تو اس کے بعد پھر مرحلہ آتا ہے پیٹ کا. پیٹ کی اصلاح فرما لیجیے آپ اور میں. حرام نہیں کھانا، فیصلہ لے لیں. کوئی لمبا مسئلہ ہے، لمبی لسٹ ہے، موٹے موٹے کام ہیں. حلال کھانا ہے، اور حلال بھی کون سا کھانا ہے؟ یہ نہیں کہ بکرے کا گوشت لیا جا رہا ہے جناب حلال ہے، یہ پتہ کر کس پیسے سے خرید رہا ہے. حج پہ جا رہا ہے، بڑی اچھی بات ہے، وہاں جا کر کے بہت مواد ملے گا، لیکن کیسے پیسے سے جا رہا ہے؟ یہ ہے حلال اور حرام. پیٹ کے معاملے میں پہچان کر، اگر یتیم کا مال کل تیجے ساتے اور 10ویں کے نام پہ کھایا جا رہا ہے، 40ویں کے نام پہ صرف یہی اتنا حرام نہیں، اور بڑے رستے ہیں اور بڑی راہیں ہیں. میں ایک فیصلہ کر لوں کہ جو مرضی ہو جائے، میں روزہ رکھ لوں گا، بھوکا رہ لوں گا، میں نے حرام نہیں کھانا. مجھے نہیں پتا تھا، جب پتا چلا نا کہ یتیم کا مال کھانا حرام ہے اور پیٹ میں جہنم کے آگ کے انگارے ڈالنے ہیں، وہ دن جائے آج کا آئے. ہم نے کبھی بھی کسی بھی ختم، اور یہ جتنے فوت شدگان کے ماں بعد اپنی طرف سے مسائل کیے جاتے ہیں، ان میں قورمہ بنا ہو، بریانی بنی ہو، ہم نہیں لیتے. کیوں نہیں لیتے؟ اگر شوگر پیشنٹ کو حکم ہے کہ احتیاط کر، پرہیز کر،
میٹھے سے تو شوگر نہیں ہو رہی، شوگر لیول کسی اور وجہ سے ہوا تھا، لیکن اب اگر ہوئی ہے تو بچ۔ قوم نے سنت کی جگہ جب بدعات کو پیٹ کی خاطر مجبوری کے طور پہ لے لیا ہے تو بچنا ضروری ہے۔ طائر لا ہوتی اس رزق سے بہت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے جب کھا لیتے ہیں تو پھر پینے کو دل کرتا ہے، اور جب پی لیتے ہیں تو پھر کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ جناب شباب بھی ہے، شراب بھی ہے، اب کباب تو چاہیے، اب کباب چاہیے۔ ڈھونڈتی ہے دنیا شباب کو، کباب کو، وہاں آ کر کے شرمگاہ کھڑی ہوتی ہے۔ اس کا نام شرمگاہ رکھا کیوں گیا ہے؟ کہ مقام شرم ہے کہ بندہ اسے ننگا کرے۔ نہیں انسان کو اچھا لگتا کہ اس کے فرنٹ سے یا بیک سے کپڑا پھٹا ہوا، اگر سلیم العقل ہے، سلیم الحواس ہے، اس سے یہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی۔ تو پھر یہ چیز اگر رکھی ہے تو صرف اور صرف میاں بیوی کے درمیان، باقی جگہوں پہ اسے کیوں حرام کر دیا گیا؟ اور کیوں رسول اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی مانگی تھی، ضمانت مانگی تھی، تم مجھے اس کی ضمانت دے دو، زبان کی جو دو جبڑوں کے درمیان ہے اور جو دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ ہے۔ آج جتنا وبال ہے پوری دنیا میں، تباہی اور بربادی ہے، جتنا سیلاب اور سونامی ہے، سمندر نے اتنا کچھ نہیں کیا ہوگا جتنا کہ ہمارے اس پانی نے جو اللہ نے حیات کے لیے اور نسل کے لیے بنایا تھا، اس کے ذریعے سے طوفان بدتمیزی کھڑا کر رکھا ہے۔ میں آج ہی آ رہا تھا، لاہور ایئرپورٹ پہ تھا، تو سوال آیا کہ بیٹے نے ماں سے شادی کی ہے۔ پہلے تو یہ تھا نا کہ چلے منہ کالا ہوا ہے، اب شادیاں ہو رہی ہیں، بچے پیدا ہو چکے ہیں، بھائی بہن کی شادی ہو رہی ہے، میڈیا دکھا رہا ہے اذا ذهب الحیاء، جب حیا جاتی رہے، جب مانے نہ رہے، جب ایک بوتل کے اوپر ڈھکنا نہیں رہتا، کولڈ ڈرنک کے اوپر تو اس کے اندر کی گیس کی ضمانت نہیں ہوتی، وہ پھیکی پڑ جاتی ہے، تو تیرے میرے اندر حیا کی ردا ہے جو تیری عزت کے رنگ اچھے رکھتی ہے۔ لہذا اپنے وجود میں ان کو ساتھ میں اور بڑھائیے، ان ساری چیزوں کو لے کے قدم چلتے ہیں، اور قدم کو آرڈر مین کنٹرول روم سے لگتا ہے اور کہہ دل رہا ہوتا ہے، ہاتھ جو ہے ساتھ دیتا ہے، تو اپنے ہاتھ روکیں۔ مسلمان تو ہے ہی وہ، جس طرف ہاتھ جانا چاہیے تھا نہیں جا رہا، نماز کے لیے نہیں بڑھ رہا، وضو کے لیے نہیں آ رہا، ہاتھوں کا کام ہی اعضاء کو دھونا تھا نہیں دھو رہا، گناہوں سے پاک کرنا تھا نہیں کر رہا، اسی سے کلی ہے، اسی سے ناک میں پانی چڑھتا ہے، اسی سے چہرے دھلتے ہیں، اسی سے بازو دھلتے ہیں، مسے اسی سے ہوتے ہیں، پاؤں اسی سے دھلتے ہیں، اور آ کر کے رفع الیدین اسی سے ہوتا ہے۔ سینے پہ یہی ہاتھ ہوتے ہیں جو باندھے جاتے ہیں، اور یہ ہاتھ ہی ہیں جو گھٹنوں پہ رکھے جاتے ہیں، یہ ہاتھ ہی ہیں جو زمین پہ رکھ کے سجدے جمائے جاتے ہیں، یہ ہاتھ ہی ہیں جو رانوں پہ رکھ کے تشہد کی انگلیاں بن کر کے یہ شہادت اور گواہیاں دیتے ہیں، یہ ہاتھ ہی ہیں جو دعا بنتے ہیں، یہ ہاتھ ہی ہیں جو مناجات اور استسقاء کا باعث بنتے ہیں، یہ ہاتھ ہی ہے جو مدد کے لیے بڑھتا ہے، یہ ہاتھ ہی ہے جو فقیر بن جاتا ہے، یہ ہاتھ ہی ہے جو اللہ کی وحدانیت کا اقراری ہو کے انگلی لہرا کے دنیا کو بتا دیتا ہے، اور یہ ہاتھ ہی ہے جو عقیدے سے بھی ہاتھ کر جاتا ہے، ذات کے ساتھ بھی ہاتھ کر جاتا ہے، اور ظالم بن کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، پوری دنیا کو اس ہاتھ سے پکڑ کے گرا لیا، بازو پکڑ لیے اور پہلوانی کر لی، کبڈی کر لی، بڑے بڑے تھپیڑے لگائے، لیکن اسی ہاتھ کو خود کنٹرول نہیں کر سکے، تو یاد رکھیے اصلاح شروع ہی نہیں ہوئی، آغاز ہی نہیں ہوا۔ جب سمندر میں ہی پانی نہیں، آگے کیا دیجیے گا؟ جب دریا میں نہیں، نہروں میں کہاں سے پہنچائیے گا؟ جب نہر میں ہی نہیں، کھانوں اور نالوں میں کہاں سے آئے گا؟ جب وہاں ہی نہیں، کھیتی میں کہاں سے جائے گا؟ جب کھیتی میں پانی نہیں تو فصل کو کہاں سے ملے گا اور اس کا پھل کیسے تیار ہوگا؟ اصلاح کرتے کرتے سارا ملک، میں بیٹھا ہوا تھا، یہ جن کو آپ لوگ کہتے ہیں موسیقار، گائکی کرنے والے، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اپنے بچوں کو بڑا ادب سکھاتے ہیں، تو میں نے پوچھا جناب آپ اپنی زندگی کے بارے میں کبھی ذاتی بھی سوچا؟ کہتے جی ہم نے اپنی زندگی کو اتنا بریک بنا لیا نا، اتنا بریک
معمولی سی بھی غلطی ہو تو ہم پکڑ لیتے ہیں, ہم اصلاح کرتے ہیں کہ یہ دھن, یہ گلوں کے اندر سے نکلنے والے یہ جتنے ساز ہیں, ان میں سوز اس کی جو ہے وہ اپ ڈاؤن, یہ ساری چیزیں ہم نے تو زندگی وقف کر رکھی ہے, وہ بھی زندگی وقف کر کے بیٹھا. اور جو فضولیات میں ہے, میں ان کو بھی ہر طبقے سے بیٹھ کے پوچھتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں ایک نمبر سب سے زیادہ کہلوانے والے کون لوگ ہیں؟ جن کو آپ کسی زمانے میں کنجر یا بھاڑ کہتے تھے. آج ان سے پوچھیے, اللہ کا شکر ایک نمبر کام جا رہا ہے, بڑا زبردست جا رہا ہے, بڑی محنت ہو رہی ہے, بڑی جو ہے کیا کر رہے ہیں جناب, ہم اپنے نوجوانوں کو انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں, ان کو جو ہے آسانیاں, ان کے لیے جو ہے وہ خوشی, اور چاروں طرف پریشانی ہم کہہ کے دے رہے ہیں. حالانکہ کہکوں سے دل مردہ ہوتا ہے, یہ تو دل بنانے والے نے کہا تھا. قوم تو لگی ہوئی ہے, ہر بندہ اصلاح کر رہا ہے. آپ کون سی اصلاح چاہتے ہیں؟ جو سیرت کے رنگ میں رنگی ہوگی تو مزہ آئے گا. میں اس کی 2-3 مثالیں دے کے اجازت لینا چاہتا ہوں. دیکھیے کتنا سادہ سا نسخہ ہے, دیکھنے میں بڑا معمولی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے, کیا ان کی عمر ہے؟ ان بیچاروں کو تو کچھ پتہ نہیں کل کیا ہوگا. میرے محبوب نے کبھی موقع ضائع نہیں کیا. آپ کبھی مواقع کے اوپر موضوع رکھیں اور کبھی سنیں, جو ہی میرے محبوب کو موقع ملا آپ نے فوراً لوہے کو گرم دیکھا تو چوٹ لگا دی. چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں, آگ لگتی ہے تو پتے بھی ہوا دیتے ہیں. میرے محبوب گرما دیتے تھے اور موقع کو ضائع نہیں کرتے تھے. سیدہ ام سلمہ کا جن کا تذکرہ آپ سن رہے تھے, ان کے شوہر فوت ہو گئے اور ان کا بچہ جو تھا ہجرت کے وقت سال کا تھا, چھین لیا گیا. اکیلے ہجرت کر کے چلے گئے. ام سلمہ کو جب اجازت ملی آئیں, وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے ابو سلمہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے, اور یہ انہی کا بیٹا تھا, بہت چھوٹا ہے. اب چھوٹے بچوں کو کیا ہے, اس کھانے کے اندر جو اسے اچھا لگ رہا ہے نا, یہاں سے وہاں سے وہ لے رہا ہے. آپ لوگوں کا تو مجھے پتہ نہیں ہے, ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جلسے کے بعد بولا جاتا ہے کہ 5-5 6-6 لوگ اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں تو دسترخوان اجتماعی نہیں, پرات کے اندر جو ہے نا وہ کھانا دے دیا جاتا ہے, چاول سے. لوگ 5-5 6-6 ہو گئے. اب دیکھا کہ پلاؤ میں یار بوٹی میری طرف نہیں ہے, دیکھ لیے. اب کیا کریں گے, بڑے بڑے ماشاءاللہ کہیں گے یار یہ شیر سدھ یہ ہیں. اس نے ادھر دیکھا نہیں, نیچے سے پرات گھما لی, بوٹی اپنی طرف کر. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یا غلام, دیکھنے کو چھوٹا جملہ ہے, 1400 سال بیت گئے ہیں اس جملے کو, بیان ہو رہا ہے, تربیت کر رہا ہے. اور بڑے بڑے لوگوں کو شادی ہالز کے اندر کرسی کہاں لینی ہوتی, یہاں سب سے پہلے اٹھ کر کے چمچ پہ ہاتھ پڑے. چمچ ہاتھ میں آئے گا تو بات بنے گی, جس کے ہاتھ میں چمچ وہی کامیاب ہے. خیر, اس نے 3 کام نہیں کیے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کروائے. ایک کام کیا تھا, اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی, تو آپ نے کہا یا غلام سم اللہ, یہ جس کا کھانا ہے نا اس کا نام لے کے کھاتے ہیں. بتانا ضروری ہوتا ہے. شعر جس کا ہو شاعر کا نام بتانا چاہیے, مشینری جس کی ہو کمپنی کا نام بولنا چاہیے, گاڑی جس کمپنی کی ہو بتانی پڑتی ہے. فلائٹ تو بڑی آ رہی ہے, کس کمپنی کی ہے وہ نام لینا پڑتا ہے, پھر جا کر کے بات بنتی ہے. ہاں, جس نے کھانا دیا اس کا نام لیجئے. سچی بات یہ ہے کہ میں غیر مسلموں کی بات نہیں کرتا, مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ان لوگوں کو جب کھانا سامنے آ جائے تو ویسے ہی بسم اللہ بھول جاتی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی حل بتایا تھا, بھول جائے تو کیا کرنا ہے, لیکن پہلے کیا کیجئے, بسم اللہ پڑھیے. اور دوسری تربیت اور اصلاح کیا فرمائی, وَكُلْ بِيَمِينِكَ, بیٹا دائیں ہاتھ سے کھانا ہے. میں زیادہ تر جن لوگوں میں دن کو رہتا ہوں نا وہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, ان میں سے زیادہ پی ایچ ڈی, ایم فل, ماسٹر لیول تو کم از کم ہے ہی نا. کسی بھی وقت کھانا کھاتے ہوئے انہیں یاد دلانا پڑتا ہے کہ یار یہ تو بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے, تجھے پتہ نہیں اتنا بڑا ہو گیا, پڑھ لکھ گیا ہے. تو اس تعلیم کا کیا فائدہ جو تربیت نہ کر سکی, جو اصلاح نہ کر سکی, جو بدل نہ سکی. اگر 2 × 2 4 نہیں ہے, 2 × 2 5 ہے. ہمارے شہر میں گاڑی والوں نے بڑا لکھا ہوتا ہے پیچھے,
خصوصاً نوجوانوں نے 2 + 2 5 اور آگے لکھا ہوتا ہے میری مرضی، میری اپنی میتھ، میرا اپنا حساب۔ اگر وہ غلط ہے تو اتنا پڑھ لکھ کر کے تمہیں اتنا بھی پتہ نہ چلا کہ تیرے اس رائٹ ہینڈ میں اللہ نے کیا رکھا ہے اور لیفٹ میں کیا ہے، پوری دنیا ایک طرف اکٹھی ہو کر کے آج اللہ کی قسم ہمیں کسی بھی سینیٹائزر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مسلمان کا احتیاط کا پہلو اتنا بڑا ہے کہ وہ واش روم میں جاتے ہوئے قدم اور رکھتا ہے، مسجد میں آتے ہوئے قدم اور رکھتا ہے، نکلتے ہوئے دونوں میں فرق ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا کہ آپ نے واش روم میں دائیں ہاتھ کو استعمال کرنا ہی نہیں، ٹچ نہیں کرنا۔ یہ حکمتیں تھی، کہا بیٹا دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اور تیسرا وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، جو آپ کے قریب ہے وہ کھائیں، جو آپ کے پاس ہے، جو آپ کی سائیڈ پہ ہے وہ لیں۔ تو ہم سے تو یہ بھی نہیں ہو سکا۔ ہمارے تو گھروں کی حالت یہ ہے کہ ماں نے پکایا ہوتا ہے، بھائیوں کی جنگ اس پہ ہوتی ہے کہ پہلا پراٹھا میرا ہونا چاہیے، پہلا پھلکا میرا ہو، اور پھر اگر میٹھا بن گیا ہے جس کا داؤ لگا وہ کھا گیا، اور یہی تو سیٹ اپ چل رہا ہے۔ ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ قناعت کے میدان میں، سیرت کے رنگ میں کسی پہلو میں نہیں لا سکے۔ عقیدے سے لے کے معاملات تلک اور عبادات تلک، آپ فرائض سے لے کے نواہی تلک کسی جگہ چلے جائیں، میں سوچتا ہوں کہ یہ جو جتنی بھی نواہی ہیں لوگوں کے لیے، میرے لیے نہیں ہے، مجھے تو پتا ہے۔ تو بس یہ کیجیے آج کا سبق، معاشرے کی اصلاح۔ علماء بیچارے لگے ہوئے دن رات قرض نبھا رہے ہیں کہ لوگوں کا قرض اتر جائے، ان کی اصلاح ہو جائے۔ آپ ایک اتنا کام کریں، اگر اور کچھ نہیں کر سکتے، نہیں دعوت دے سکتے، نہیں روک سکتے، اور اگر بیوی سے ڈر لگتا ہے اسے نہیں کہہ سکتے، بچوں سے اولاد سے شرم آتی ہے کیونکہ جس سے روکوں گا وہ میرا عمل اس کے الٹ ہے، تو پہلا کام آج کا بڑا قیمتی نسخہ ہے، لے جائیے کہ اپنا علاج پہلے شروع کیجیے۔ کھانسی کا مریض دوسرے کی کھانسی کا علاج کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا۔ میں والد صاحب کو تکلیف تھی کھانسی کی، جگہ لے کے گئے تو آگے سے ڈاکٹر صاحب کو کھانسی لگی ہوئی، مجھے کہتے اٹھ یار اس کو تو خود لگی، یہ کیا کرے گا، یہ کیا کرے گا۔ سنا ہے نا وہ واقعہ، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیوی کی شکایت کرنے کے لیے آیا تھا، جب گھر میں دیکھا معاملہ وہاں بھی کچھ ایسا چل رہا ہے تو چل دیا تھا۔ لوگوں دنیا عمل دیکھتی ہے، لہٰذا پہلے اپنے کردار کو بنائیے اور اس فرض کو نبھائیے، انشاءاللہ العزیز رب آسانی کر دے گا۔ اور جس بات پہ بات ختم کرنا چاہتا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہوئی، بہت کم مساجد میں یہ بھی سہولت میسر ہوتی ہے کہ لائبریریز، ہر مسجد کو لائبریری میسر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین خطیب، امام، استاذ، محقق، مدقق ان چیزوں سے اگر نوازا ہے تو یہ قسمت کی بات ہوتی ہے۔ ان کے پاس بیٹھ کر کے کوئی ایک کورس ایسا بھی کریں کہ جس میں آپ فرائض پڑھیں کہ اللہ نے میرے اوپر جو کتاب اللہ میں احکام کی آیات ہے وہ کون سی، ان کو الگ سے نکال کے ان کا ترجمہ جو ہے وہ ایک بک کی شکل میں لایا جائے، اور اسی طرح اگلا کورس ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے منع کن چیزوں سے کیا ہے، میں ان سے رکوں۔ تو کم از کم کرتے ہوئے انسان کو احساس تو ہوگا، جب پتہ ہی نہیں ہے تو ہم گناہ کر لیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا گناہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے گا انشاءاللہ، اس کے وعدے ہیں۔ اتنے انبیاء بھیجے، علماء کو وارث بنایا، اور آپ لوگوں کو دل دیا سمجھنے کے لیے، سماعت دی سننے کے لیے، آنکھ دی اسی مقصد کے لیے کہ دیکھیں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ گٹر کا منہ کھلا ہوا ہو تو ہم اس میں گرتے نہیں ہیں، آنکھ بتاتی ہے۔ اگر پھر بھی جو ہے آنکھ سے نہ کوئی مسئلہ بنے، کئی دفعہ دیکھا نہیں بائک کا ٹائر آ جاتا ہے، گاڑی کا آ جاتا ہے، تو ہم وہی نہیں پڑے رہتے، اپنے آپ کو نکالتے ہیں، لوگ ساتھ دیتے ہیں۔ اگر کہیں گر گئے ہیں تو دوبارہ اٹھیے، گر جانا بڑی بات نہیں، گر کے گڑوں میں پڑے رہنا یہ جرم ہے، اور بلندیوں پہ چلے جانا کمال نہیں ہے، بلندی پہ جا کر کے پھر قائم رہنا یہ کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ محبوب کی سیرت، اس کے رنگ اور کتاب اللہ کے سنگ جو ہے اصلاح کے جو پہلو ہیں ذکر کیے ہیں، سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب احباب کو اس پہ عمل کی توفیق دے، وما توفیقی الا باللہ۔